یا اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و محبوبنا و مولانا محمد وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، کل کے بیان میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 2 سالہ عمر سے لے کر کے 12 سالہ عمر تک کے واقعات کو سنا ہے کہ 2 سال کے عمر میں کس طرح حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کو ضد کے ساتھ اپنے گھر لے جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد ابھی 4 سال کی عمر سے پہلے حضرت حلیمہ پھر گھر واپس لا کے چھوڑتی ہیں۔ پھر جب حضور کی عمر 6 سال کی ہوتی ہے تو حضرت آمینہ اپنے بھائیوں سے ملاقات کے لیے حضور کو مدینہ لے کے جاتی ہیں۔ جب واپسی ہونے لگی تو واپسی کے وقت حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستے میں انتقال ہوا۔ انتقال کے بعد پھر حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصیت کے مطابق حضور علیہ السلام اپنے دادا حضرت عبدالمطلب کی کفالت میں پرورش میں آئے۔ جب 10 سال کی عمر ہوئی تو حضور کے دادا حضرت عبدالمطلب کا بھی وصال ہوا۔ عبدالمطلب کے وصال کے بعد حضور علیہ السلام اپنے چچا جناب ابو طالب کی کفالت اور پرورش میں آئے۔ 12 سال کی جب عمر ہوئی تو پہلی مرتبہ جناب ابو طالب نے ملک شام کا سفر کرنے کا ارادہ کیا۔ ملک شام کے سفر میں ایک عیسائی جو بہت بڑا تورات، انجیل، زبور کا عالم تھا، جس کو بحیرہ راہب کہا جاتا تھا، جب حضور علیہ السلام کو راستے میں دیکھا تو اس نے جو تورات میں، زبور میں، انجیل میں اس نے پڑھا تھا وہ ساری نشانیوں کو پہچان کر اس نے جناب ابو طالب سے کہا کہ آپ ملک شام نہ لے جائیں، آپ واپس اپنے بھتیجے کو مکہ لے کر جائیں۔ اگر ملک شام جائیں گے تو وہاں حضور کو نقصان پہنچایا جائے گا، حضور کو قتل کرنے کی بھی کوشش کریں گے، اسی لیے آپ واپس مکہ لے کر جائیں۔ تو جناب ابو طالب پھر واپس مکہ لے کر آتے ہیں۔ یہاں تک کے واقعات آپ نے کل سنا ہے۔ آج ہم یہاں سے آگے سنیں گے کہ جناب ابو طالب جب واپس لے کر مکہ آتے ہیں، 12 سال کی حضور کی عمر ہے۔ 12 سال کی عمر سے لے کر 25 سال کی عمر تک، 12 سال کی عمر سے 25 سال کی عمر تک لگ بھگ 13 سال جناب ابو طالب نے اس انداز سے حضور علیہ السلام کی پرورش کی کہ ایک لمحہ بھی حضور علیہ السلام سے کبھی حضرت ابو طالب، جناب ابو طالب الگ نہیں ہوتے تھے، ہمیشہ حضور علیہ السلام کو اپنے پاس رکھتے تھے، کیونکہ جناب ابو طالب کو اب معلوم ہو چکا تھا جو بحیرہ راہب نے 12 سال کی عمر میں سفر شام کے موقع پر اس نے کہا تھا کہ یہ تمہارا جو بھتیجا ہے اللہ ان کو آخری نبی، رحمت للعالمین، امام الاولین والآخرین بنانے والا ہے، لہٰذا اے ابو طالب ہمیشہ اپنے اس بھتیجے کی حفاظت کرو۔ 12 سال کی عمر سے لے کر کے 25 سال کی عمر تک اس انداز سے حضور علیہ السلام کی زندگی گزری ہے کہ حضور علیہ السلام، اب دیکھیے 12 سال سے 25 سال کی جو عمر ہوتی ہے یہ بلوغت کی عمر ہوتی ہے، یعنی بچہ جب بالغ ہوتا ہے اس وقت کی یہ عمر ہوتی ہے۔ 12 سال سے 25 سال کی عمر حضور علیہ السلام کے اگر ہم مکی زندگی کے دیکھیں گے تو آپ کی زندگی کا ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے 12 سال سے 25 سال کی زندگی اس انداز سے گزاری ہے کہ جب 25 سال کی عمر میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کا موقع آیا تو سب مکے والوں نے کہا کہ ہاں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسا سچا، اچھے اخلاق والا، بہترین جوان، سچی بات کرنے والا، امانت دار کوئی مکے میں اور نہیں ہو سکتا۔
حضور نے اس انداز سے مکے میں 12 سال سے 25 سالہ زندگی گزاری ہے، اور ہر نوجوان کو حضور کی یہ زندگی پیغام ہے۔ ہر نوجوان کے لیے حضور علیہ السلام کی یہ زندگی میسج ہے کہ لوگوں، میرے ماں باپ وصال ہو چکے، میں اپنے چچا ابو طالب کے پاس رہا، میں اپنی چچی فاطمہ کے پاس رہا، میں نے ان دونوں کا ادب جو کیا ہے، احترام جو کیا ہے، ان دونوں کو اپنے باپ کے مقام پہ رکھا ہے، ان دونوں کو اپنے ماں باپ کے مقام پہ رکھا ہے۔ ذرا حضور علیہ السلام کی اس زندگی کو ہم اٹھا کر دیکھیں گے نا، اور آج ہم اپنے نوجوانوں کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے نوجوان حضور کی سیرت سے بالکل دور ہیں۔ حضور علیہ السلام کی سیرت کیا ہے؟ حضور کی سیرت یہ ہے کہ جناب ابو طالب کو مقام باپ کا دیا، حضرت فاطمہ کو جو جناب ابو طالب کی بیوی ہیں، حضور کی چچی لگتی ہیں، ان کو ماں کا مقام دیا، اور مقام ایسا دیا کہ کائنات کو پیغام دیا کہ لوگوں، اگر تمہارے ماں باپ نہیں ہیں لیکن تمہارے ماں باپ کی جگہ تمہارے چچا یا چچی تمہاری پرورش کر رہے ہوں یا تمہارا خیال کر رہے ہوں تو ہمیشہ یاد رکھو یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں، ماں باپ کے بعد اگر کسی کا حق ہے تو ان لوگوں کا تم پر حق ہے۔ جب حضور نے اپنے چچا اپنے چچی کا حق اس انداز سے ادا کیا ہے تو ماں باپ کا حق کتنا بڑا ہوگا، ماں باپ کا ادب و احترام کتنا بڑا ہوگا۔ آپ اس مکی زندگی کو اٹھائیں، 12 سال سے 25 سالہ زندگی حضور علیہ السلام جناب ابو طالب کے گھر میں رہتے تھے، چچا کے گھر میں رہتے تھے۔ ابو طالب کا واقعہ ہے، ابو طالب کہتے ہیں کہ میرے بھتیجے نے اپنی طرف سے اس پورے 13 سالی زندگی میں ایک لفظ بھی ایسا نہیں کہا، ایک کام بھی ایسا نہیں کیا جس سے میرے دل کو تکلیف پہنچی ہو۔ جناب ابو طالب کہتے ہیں کہ یہ 13 سال جو حضور میرے پاس رہے، میرا گھر غریب گھر تھا، کبھی کھانے کے لیے پکتا تھا تو کبھی نہیں پکتا تھا، لیکن حضور علیہ السلام نے کبھی مجھے اپنی طرف سے نہیں کہا کہ چچا مجھے کھانے کی چیزیں چاہیے، مجھے پینے کی چیزیں چاہیے، مجھے کھانے کی ضرورت ہے یا کسی سامان کی ضرورت ہے۔ جناب ابو طالب کہتے کبھی حضور نے نہیں کہا، بلکہ میں خود آگے سے کہتا کہ بھتیجے کھاؤ گے؟ حضور کہتے ہاں کھائیں گے۔ جب میں کہتا کہ حضور پہنو گے تو حضور کہتے ہاں پہنوں گا۔ کبھی اپنے طرف سے مجھے زور نہیں دیا، اور حضور کے یہ اخلاق بتا رہے ہیں کہ لوگوں، ماں باپ کے ساتھ ادب احترام یہ ہونا چاہیے کہ ماں باپ کا ذرا سا بھی دل نہ دکھاؤ۔ یہ حضور کی سیرت ہمیں پیغام دے رہی ہے۔ اور آج ہمارے نوجوانوں کو دیکھیے، آج ہمارے نوجوان، ہمارے بچے ماں باپ کو منہ پہ گالیاں دیتے ہیں، ماں باپ کو منہ پہ جو ہے کہہ کے یہ دور کرتے ہیں کہ تم کیا بوڑھے بوڑھی ہو گئے ہو، اب کیوں ہمیں پریشان کرتے ہو۔ یہ آج ہمارے نوجوانوں کا حال ہے۔ اس میں بھی کمی ہماری ہے کہ ہم نے اپنے نوجوانوں تک حضور کی سیرت کو نہیں پہنچایا ہے۔ ہم کبھی اپنے نوجوانوں کو نہ سیرت کے بیانوں میں لے کے جاتے ہیں، نہ حضور کی شان جہاں بیان ہوتی ہے، نہ بیانات جہاں ہوتے ہیں وہاں لے کے جاتے ہیں۔ الٹا ہم تو اپنے بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ رات 12-1 بجے تک بیان ہوتا، کیا جاتا لے گھر جا کے سو جا۔ یہ آج ہم اپنے بچوں کو درس دے رہے ہیں۔ جب ایسا درس ہم اپنے بچوں کو دیں گے نا تو یاد رکھیے کہ ہمارا بچہ جب جوان ہوگا، جب ہم بڑھاپے کی عمر میں پہنچیں گے تو اس وقت جو ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، کیونکہ اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ ماں باپ کے ساتھ ادب کیا ہوتا ہے۔ ہم نے سکھایا نہیں ہے، کبھی ہم نے سیرت کے بیانوں میں لے کے گئے نہیں ہیں، کبھی ہم حضور علیہ السلام کے ان پیغامات کو سنایا نہیں ہے۔ تو لہٰذا مہربانی کریں، اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو ضرور حضور کی ایسی سیرتوں میں لائیں، بٹھائیں، تاکہ انہیں معلوم ہو کہ ماں باپ کا ادب کیا ہوتا ہے، ماں باپ کا احترام کیا ہوتا ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام ہیں، ایک مرتبہ بیٹھے ہیں مدینہ پاک میں، آنکھوں سے اچانک آنسو نکلے، صحابہ کرام حضور کو دیکھ کر رونے لگے۔
صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس طرح اچانک آپ کے آنکھوں سے آنسو کیوں نکل رہے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، ابھی میں نماز پڑھا کے بیٹھا، یہ مدینی زندگی کے واقعات حضور بیان کر رہے ہیں۔ اس وقت کا واقعہ ہے جب فتح مکہ ہو چکا، مکے میں بھی حضور کے چرچے، مدینے میں بھی حضور کے چرچے، ملک شام، فارس، بصرہ میں بھی حضور کے چرچے، جگہ جگہ حضور کے ماننے والے غلام تیار ہیں، حضور پہ جانی ساری جانوں کو قربان کرنے والے، گردنیں کٹانے والے تیار ہیں۔ ایسے ماحول میں حضور کے آنکھوں سے آنسو نکلے۔ حضور نے اپنے صحابہ سے کہا کہ اے میرے صحابہ، یہ میری شان ہے۔ قرآن میں اللہ نے میرے تعلق سے بیان فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب آپ جو چاہیں گے اللہ تعالیٰ وہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ قرآن نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب تیری شان کو تیرے خدا نے بلند کیا ہے، کسی کی ہمت نہیں کہ تیری شان کو گھٹا سکے۔ یہ میری شان میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، میرے دربار کے آداب کے تعلق سے اللہ نے قرآن میں نازل فرمایا میرے حبیب کے سامنے بلند آواز سے بات نہ کرو، میرے حبیب کے سامنے ایسے نہ پکارو جیسے آپس میں پکارتے ہو۔ میری عظمت، میری شان کے تعلق سے قرآن کی آیتیں موجود ہیں۔ آج میں یہاں بیٹھ کر اچانک مجھے میری ماں کی یاد آ گئی، کاش آج میری ماں ہوتی تو میری شانیں دیکھتی، کاش آج میری ماں آمینہ ہوتی تو میری عظمتیں پڑھتی قرآن میں، میرے تعلق سے اللہ نے جو عظمتیں بیان کی ہیں وہ عظمتیں پڑھتی اور میری ماں خوش ہوتی۔ جب میری عمر 6 سال کی تھی، میری ماں نے کہا تھا کہ بیٹے میں دنیا میں ایک عظیم بچے کو چھوڑ کے جا رہی ہوں، اللہ تعالیٰ نے تجھے وہ برکت اور رحمت والا بنا کر بھیجا ہے، تجھ جیسا بچہ آج تک کائنات میں نہیں آیا اور کسی ماں نے پیدا بھی نہیں کیا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے کہ ایسی عظمت و شان کے موقع پر مجھے ماں کی یاد آئی۔ اے صحابہ یاد رکھو، اگر میں تمہیں نماز پڑھاتا ہوتا، امامت پہ مصلی پہ کھڑا ہو کر تمہیں نماز پڑھا رہا ہوتا، اور حضور علیہ السلام کا کمرہ میں بارہا بتا چکا ہوں کہ حضور کا کمرہ مسجد نبوی میں تھا، حضور علیہ السلام دروازہ کھولتے مسجد نبوی میں حضور کا قدم پڑتا تھا، آج بھی وہ حضور علیہ السلام کا کمرہ موجود ہے، مسجد نبوی میں ہے۔ تو حضور فرماتے میں تمہاری امامت کر رہا ہوتا، ابو بکر صدیق کھڑے پیچھے، عمر بن خطاب کھڑے پیچھے، عثمان غنی کھڑے پیچھے، مولا علی کھڑے پیچھے، عشرہ مبشرہ، بدر کے صحابہ، احد کے صحابہ پیچھے کھڑے ہیں۔ حضور فرماتے تمہاری امامت کر رہا ہوتا، اور عین امامت کے بیچ میں میری ماں اگر دروازہ ہٹا کے کہتی محمد آ تیری ماں کو تیری ضرورت ہے، آج مجھے کام پڑ گیا ہے، اگر میری ماں مجھے آج زندہ ہوتی اور دروازہ کھول کے مجھے آواز لگاتی صحابہ گواہ رہو میں تمہاری امامت کو چھوڑ کر پہلے ماں کی خدمت کے لیے پہنچ جاتا، پہلے میں ماں کے بات سننے کے لیے پہنچ جاتا۔ یہ کب معلوم ہوگا ہمارے نوجوانوں کو کہ حضور علیہ السلام امامت چھوڑ کر ماں کی خدمت کے لیے جانا پسند کر رہے ہیں، ماں کا دل دکھانا پسند نہیں کر رہے ہیں، صحابہ کو ترغیب دے رہے ہیں کہ اے میرے صحابہ اگر تمہیں فرض نمازوں کے علاوہ نفل نماز میں تم کھڑے ہو، نفل نماز تمہاری چل رہی ہو اور نفل نماز کے بیچ میں تمہاری ماں تمہیں آواز دے، تمہارا باپ تمہیں آواز دے، حضور فرماتے حکم یہ ہے نماز وہی توڑو، پہلے جاؤ ماں کی بات سنو، ماں کو کوئی ضرورت تو نہیں پڑ گئی، پہلے جاؤ باپ کی بات سنو، باپ کو کوئی ضرورت تو نہیں پڑ گئی۔ یہ ہمارے نوجوانوں کو کب معلوم ہوگا؟ جب ایسی سیرتوں میں ہم اپنے جوانوں کو لے کر آئیں گے۔ ہمارے بچوں کو کب معلوم ہوگا؟ جب ہم اپنے بچوں کو ایسے بیانات میں لے کر آئیں گے۔ جمعہ میں 12:30 بجے اپنے بچوں کو 1 بجے کے اندر مسجدوں میں بھیجیں گے کہ جا، کالج تو ہوتی ہی ہے، اسکول رہتی ہے، لیکن ایسا موقع جمعے میں بیان سننے کا بار بار نہیں آتا۔ اگر ہم اپنے بچوں کو اس طرح دین کی تربیت کیے ہوتے، آج ہمارے بچے ہمارے منہ پہ گالیاں نہیں دیتے،
آج ہمارے بچے ہمیں گھر سے نکالنے کی بات نہیں کرتے، آج ہمارے بچے ہمارے منہ کے سامنے ناراضگی کا اظہار نہیں کرتے۔ ہم نے حضور کی سیرت کو پہنچایا نہیں ہے۔ یہ جو 12 دن کے جو سیرت کے بیانات رکھے ہیں نا، یہ اس لیے نہیں کہ ہم آ کے سنیں گے، سبحان اللہ بولیں گے، واہ واہ بولیں گے اور پھر واپس چلے جائیں گے، نہیں۔ ان سیرت کے بیانات کا پیغام یہ ہے، رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ تک، آپ کے بچوں تک، آپ کے نوجوانوں تک، خواتین تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پہنچے اور وہ اپنی زندگی کو دینی زندگی کے مطابق گزاریں، اپنی زندگی حضور کی سیرت کے مطابق گزاریں۔ اس لیے میں نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں، آپ جتنا دوستوں سے محبت سے مسکراتے بات کرتے ہیں نا، ہمیں معلوم ہے کہ آج کا نوجوان جتنا دوستوں سے مسکرا کے بات کرتا ہے نا، ماں باپ کے سامنے آتا ہے تو بالکل ماں باپ کے سامنے منہ اتر جاتا ہے، یا پھر غصے میں آتا، کیا بار بار بلاتے، کتنے بار بلاتے۔ یہ آج ہمارے نوجوانوں کا حال ہے۔ وہ دوست 15 بار فون میں فون کریں، کال کریں، بڑی خوشی سے بات کرتا ہے کہ کیا میاں کیا ہوا، اور اگر باپ 1-2 بار فون کرے، ماں 1-2 بار فون کرے تو بڑا غصے میں آتا، کئی کو جی بار بار فون کر رہے ہیں۔ یہ آج ہمارے نوجوانوں کا، بچوں کا حال ہے۔ ہمیں ماں باپ کو سمجھنا ہے، مردوں کو، خواتین کو بھی سمجھنا ہے اس بات کو کہ ہمیں اپنے بچوں کے اندر حضور کی سیرت کو اتارنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے نوجوانوں، بچوں، اگر ماں باپ ہیں آپ کے، ادب کرو، احترام کرو، مسکراتے ہوئے بات کرو۔ انشاءاللہ کبھی موقع آئے گا تو میں تفصیل سے بیان کروں گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام 12 سال سے 25 سال کی عمر، یہ جو 13 سال ہیں، حضور نے اس طرح اپنے چاچا کا ادب کیا، اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چاچی کا ادب کیا ہے، اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ان گھر والوں کی عزت کی ہے، ادب و احترام کیا ہے، کہ ہم تمام لوگوں کو پیغام دیا ہے کہ لوگوں، ماں باپ کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ اس طرح ادب و احترام کیا جاتا ہے۔ ایک تو گھر کی زندگی حضور کی یہ تھی، اب دوسری دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باہر کی زندگی کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرماتے، ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بچپن سے لے کر جوانی تک اور جوانی سے لے کر کے اعلان نبوت تک میں نے کبھی بھی کسی جھوٹ بات کی طرف نہیں گیا۔ میں، حالانکہ مکے کا حال کیا تھا، ذرا مکے کی کیفیت سنیے۔ وہ زمانہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت آمینہ کے پاس آئے، 6 سال کی عمر میں حضرت آمینہ کے پاس رہنے لگے۔ یہ پوری زندگی جو حضور علیہ السلام کی مکے میں گزری، مکے کا حال کیا تھا؟ مکے کا حال یہ تھا کہ شراب پینا عام تھا، بچہ بھی شراب پیتا تھا۔ کتابوں میں یہ روایتیں موجود ہیں کہ بچہ بھی شراب پیتا تھا۔ جب بھی کوئی خوشی کا موقع ہوتا، شادی کا موقع ہوتا، کوئی اور موقع ہوتا تو شراب کا انتظام کیا جاتا تھا۔ چھوٹے بچے سے لے کر بوڑھے آدمی تک شراب پی کے اچھلا کودا جاتا تھا، گانے ناچ کا انتظام ہوتا تھا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے ان مکی زندگی میں بھی کبھی میں نے نہ شراب کی طرف ہاتھ بڑھائی ہے، بچپن کا زمانہ تھا لیکن کبھی میں نے شراب کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائی، کبھی کھیل کود کی طرف میں نے قدم نہیں بڑھایا، کبھی کسی اور کی طرف قدم نہیں بڑھایا۔ حضرت دلائل النبوہ میں امام ابو نعیم لکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر جب 6 سال کی تھی، حضرت آمینہ کے پاس تھے، ایک مرتبہ رشتہ داروں کے یہاں شادی کی دعوت آئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شادی میں شرکت کرتے ہیں۔ حضور فرماتے میں نے شرکت کی۔ اب وہ دعوت میں ہوتا یہ تھا کہ عام طور پہ سب کا ناچنا ہوتا تھا، شراب پینا ہوتا تھا، بچے الگ طرف شراب پی کے ناچ رہے ہیں، جوان الگ طرف شراب پی کے ناچ رہے ہیں، بوڑھوں کی الگ محفل لگی ہوئی ہے، خواتین کی ایک الگ محفل لگی ہوئی ہے، سب کی محفلیں الگ الگ ہوتی تھی۔ حضور خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب میں نے یہ سوچا کہ چلو دیکھتا ہوں کہ آخر کیا ہوتا کیا ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے ارادہ صرف دیکھنے کا کیا تھا، ایک قدم آگے بڑھایا، بے ہوش ہو کے زمین پہ گرا، بے ہوش ہو کے زمین پہ گرا۔ بڑی دیر کے بعد ہوش میں آیا، پھر اس کے بعد میں نے سوچا کہ چلو میں دیکھ کے آتا ہوں ہوتا کیا ہے یہاں۔
شادی میں محفلوں میں ہوتا کیا ہے؟ میں نے پھر ارادہ کیا، قدم اٹھایا تو پھر بے ہوش ہو کے گرا۔ جب دوسری مرتبہ بے ہوش ہو کے گرا، ہوش میں آیا تو مجھے غیب سے آواز آئی کہ اے محبوب، آپ کو ان محفلوں میں جانے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، آپ کو ان محفلوں سے روکنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، آپ کو ان محفلوں سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ حضور کی سیرت ہمیں پیغام دیتی ہے کہ لوگوں، اپنے بچوں کو ناچ گانوں سے دور رکھو۔ اور آج ہمارے ماں باپ، اگر بچہ کوئی ڈانس پروگرام میں اگر کوئی نام لینا، اسکول والے بولے کہ بھائی ڈانس کا پروگرام ہے، آپ کے بچے کو یا بچی کو نام لینا ہے، ہمارے ماں باپ جو ہے نا بڑے خوش ہوتے ہیں، یہ تو بڑا اچھی بات ہے، یہ تو پہلے نام لکھائیے۔ اب پھر جو ہے بڑے خوش ہوتے ہیں دیکھتے ہوئے، دیکھو ہماری بچی کیا ناچ رہی، دیکھو ہمارے بچے دیکھو کیا ناچ رہے ہیں۔ یہ حقیقت ہے، حضور کی سیرت ہمیں پیغام دے رہی ہے کہ لوگوں، اپنے بچوں کو ان چیزوں سے باز رکھو، دور رکھو، کیونکہ یہی چیزیں ہیں جو جوانی کے وقت میں بچوں کو ماں باپ کے ادب سے دور لے کے جائے گی۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو اپنے بچوں کو بے حیائی کی طرف تمہارے بچے جائیں گے، ان سے روکو۔ حضور علیہ السلام نے ہمیں پیغام دیا۔ اب یہ 12 سالہ زندگی باہر بھی آپ نے دیکھا، اور لوگوں کی زبان پہ کیا تھا معلوم ہے؟ حضور کے 12 سالہ زندگی سے لے کر 25 سالہ زندگی تک حضور کو جو بھی بلاتا تھا یہ کہہ کے بلاتا تھا محمد صادق۔ کیا کہتا تھا؟ محمد صادق۔ کچھ لوگ کہتے تھے محمد امین، یہ حضور کے سامنے لگا کے کہتے تھے محمد صادق، محمد امین۔ مطلب کیا ہے کہ حضور سے سچا کوئی مکے میں نوجوان موجود ہی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کی عمر 12 سے 25 سالہ ہیں، لوگ یہ کہتے تھے محمد امین ہے یہ 12 سے 25 سال کا نوجوان، لیکن امانت میں اتنا سچا ہے، اس کے پاس 1 درہم سے اگر ہزاروں کے درہم امانت میں رکھو، سال گزر جائیں گے، سالوں کے بعد بھی اگر آئیں گے، جتنا ہم نے جمع کیا ہے امانت میں دیا ہے، سالوں کے بعد بھی یہ امین بن کے اتنا ہی ہمیں لوٹا کے چھوڑیں گے۔ اسی لیے حضور کو صادق کہا جاتا تھا، امین کہا جاتا تھا۔ یہ حضور علیہ السلام کی 12 سے 25 سالہ زندگی ہے۔ جب 25 سال کی عمر ہوئی حضور علیہ السلام کی، ادھر جناب ابو طالب کی عمر بڑھاپے کو پہنچ گئی تھی، ابو طالب بوڑھے ہو چکے تھے۔ اب ابو طالب کے لیے کاروبار کرنا، تجارت کرنا، ملک شام جیسے لمبے سفر پہ جانا ممکن نہیں تھا۔ حضور علیہ السلام نے سوچا کیوں نہ میں اپنے چچا کے اس بزنس میں، اس تجارت میں مدد کروں۔ حضور علیہ السلام آئے اور چچا سے کہتے ہیں کہ چچا میں بزنس سنبھالنا چاہتا ہوں، میں آپ کا کاروبار سنبھالنا چاہتا ہوں۔ یہاں بھی دیکھو حضور جوانوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ جوانوں، جب تمہاری عمر جوانی کو پہنچ جائے، ماں باپ پہ بوجھ نہ بنو، اللہ نے تمہیں جوانی دی ہے، کچھ کما کے ماں باپ کے لیے سہارا بنو، کچھ کر کے ماں باپ کے لیے سہارا بنو۔ اور آج ہمارا نوجوان 40 سال کا، 30 سال کا، 35 سال کا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی جو ہے گھر میں بیٹھا ہوتا ہے، ماں باپ سے کہتا ہے تم کما کے لاؤ، ہم بیٹھیں گے، جب تک نوکری لگیں گی دیکھیں گے، جب تک کام آئے گا دیکھیں گے۔ لیکن حضور علیہ السلام کا یہ پیغام دیکھو، یہ میسج دیکھو۔ حضور فرماتے میری 25 سال کی عمر ہے، میں خود اپنے چاچا کے پاس جا کے کہہ رہا ہوں کہ چچا بتاؤ، میں آپ کے بزنس میں ہاتھ بڑھانا چاہتا ہوں، آپ کی تجارت میں ہاتھ بڑھانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جناب ابو طالب نے کہا کہ بھتیجے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، پہلے وہ زمانہ تھا میرے پاس کچھ طاقت تھی، پہلے وہ زمانہ تھا میں لمبے سفر کر سکتا تھا، کچھ تجارت کے سامان میرے پاس ہوتے تھے، بزنس کے کچھ سامان میرے پاس ہوتے تھے، وہاں لے جا کے بیچ کے آتا تھا، اب تو وہ سامان بھی نہیں ہے۔ ہاں لیکن ایک راستہ ہے ہمارے پاس، وہ راستہ یہ ہے کہ مکے کے سب سے امیر خاتون، مالدار خاتون، جس کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ کیا نام ہے؟ خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے ذرا یہاں سیرت سنیے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ مکے کی مالدار خاتون تھی، اتنا مال دولت آپ کے پاس تھا
کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ دوسروں کو بلا کے اپنا مال و دولت دے کے انہیں مصر، شام، بصرہ کو بھیجتی تھی، اور اس مال کو بیچ کر جب فائدہ آتا تھا حضرت خدیجۃ الکبریٰ آدھا فائدہ بیچنے والے کو دیتی تھی اور آدھا فائدہ اپنے پاس رکھتی تھی۔ اتنا بڑے جو ہے آپ مالدار تھے کہ مکے والے بزنس کے لیے آپ کے پاس سامان لے کے جاتے تھے، آپ کے پاس مال لے کے جاتے تھے، اتنے بڑے مالدار خاتون ہیں۔ لیکن حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے اس وقت جب حضور کی عمر 25 سال کی بھی، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی عمر 40 سال کی تھی۔ کتنے سال کی تھی؟ 40 سال کی عمر تھی۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں 40 سال کی خاتون بڑھاپے کے قریب پہنچتی ہے یا جوانی کے قریب ہوتی ہے؟ بڑھاپے کے دہلیز پہ قدم رکھی ہوتی ہے۔ تو 40 سال کی عمر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی ہے، مالدار ہیں، آلریڈی 2 شادیاں ہو چکی تھی، دونوں شوہر ایک روایت کے مطابق وصال ہو چکے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک شوہر کا وصال ہوا اور ایک شوہر کے ساتھ طلاق ہو چکا تھا، اور دونوں شوہروں سے اولاد بھی تھی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی، روایت میں ان کے نام بھی موجود ہیں، اور ان دونوں اولاد نے حضور علیہ السلام کے ساتھ ایمان بھی قبول کیا ہے، جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پہلے شوہر سے تھی، حضور علیہ السلام کے ساتھ بھی تھے اور ایمان بھی انہوں نے قبول کیا تھا۔ 40 سال کی عمر ہے، آلریڈی سیدہ خدیجہ کے 2 نکاح ہو کے ہیں، یا تو دونوں کا وصال ہوا یا ایک کا وصال ہوا، ایک کا طلاق ہوا۔ 40 سال کی عمر، حضور کی 25 سال کی عمر ہے، جوانی ہے حضور علیہ السلام کی، ابھی تک شادی نہیں حضور کی۔ حضور علیہ السلام سیدہ خدیجہ کے پاس آتے ہیں، بلکہ ایک روایت میں یہ لکھا گیا کہ صحیح روایت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے چرچے حضرت خدیجہ نے سنا تھا کہ سب سے سچا جوان ہے، سب سے امانت دار جوان ہے۔ اب ہر کاروبار کرنے والا، ہر بزنس کرنے والا کیا سوچتا ہے؟ یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس کام کرنے والا، میرے ساتھ بزنس کرنے والا سچا ہو، امانت دار ہو، یہی سوچتا ہے نا، کہ ہر بزنس مین یہ سوچتا ہے، ہر کاروبار کرنے والا یہ سوچتا ہے کہ میرے ساتھ جو بزنس کر رہا ہے سچا بھی ہو، امانت دار بھی ہو، میرے دولت میں سے چرانے والا نہ ہو، کاروبار کچھ چلا میرے پاس آ کے کچھ بولنے والا نہ ہو۔ اگر 1000 کا بزنس ہوا ہے میرے پاس آ کے 500 بولنے والا نہ ہو۔ ہر دکاندار، ہر بزنس کرنے والا یہی چاہتا ہے نا۔ تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اتنی بڑی مالدار، لوگوں کو کام دینے والی خاتون، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو معلوم ہوا کہ مکے میں کوئی سچا امانت دار ہے تو وہ حضور علیہ السلام کی ذات ہے۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اپنے خادمہ کو بلایا اور بلا کے کہا کہ جاؤ ابو طالب کے پاس جاؤ، ابو طالب سے کہو کہ یہ خدیجہ کی طرف سے پیغام ہے کہ خدیجہ کے پاس بہت سارا مال و دولت رکھا ہوا ہے، اور میں اپنے طرف سے اپنے اس بزنس میں، اس کاروبار میں، اس دولت میں ایک حصے دار چاہتی ہوں، وہ امین ہو، سچا ہو، اور میں نے آپ کے بھتیجے کی شان سنی ہے، آپ کا بھتیجا سچا ہے، امانت دار ہے، لہٰذا آپ انہیں میرے پاس بھیجیں اور میں اپنے سامان دے کے ملک شام بھیجوں گی، اس طرح تمہارا گھر بھی چلے گا، تمہارے پاس دولت کا انتظام بھی ہوگا۔ اب جناب ابو طالب کو یہ بات بڑی پسند آئی، حضور علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھتیجے، خدیجۃ الکبریٰ کی طرف سے یہ بات میرے پاس آئی ہے، بہت اچھا ارادہ ہے، جاؤ تم خدیجۃ الکبریٰ کے پاس جاؤ اور ان کے سامان، ان کا دولت لے کر تم ملک شام تجارت کے لیے جاؤ، وہاں بیچ کے آنا۔ حضور علیہ السلام جب حضرت خدیجہ کے گھر پہنچے تو حضور علیہ السلام سے سیدہ خدیجہ نے کہا کہ آپ کی میں نے بڑی تعریف سنی ہے، آپ صادق بھی ہیں، سچے بھی ہیں، بڑے اچھے اخلاق والے ہیں، میں آپ کو اپنا پورا مال و دولت بزنس کے لیے آپ کے حوالے کرنا چاہتی ہوں، لیکن جب بھی میں کسی کو اپنا حصے دار بناتی ہوں، جو فائدہ آتا ہے آدھا میں رکھتی ہوں، آدھا اس کو دیتی ہوں، لیکن آپ کے اخلاق، آپ کی سیرت، آپ کی باتیں میں نے سنی ہیں، آپ کے لیے یہ خصوصی میرے طرف سے بات ہے، آپ جتنا فائدہ لائیں گے، جتنا آپ چاہے رکھ لیں، جتنے مجھے دینا چاہے دے دیں، یہ آپ کے مرضی پر ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے پورا مال کیا، پورا دولت سامان آپ کے حوالے کیا۔ حوالے کرنے کے بعد 2 آدمیوں کو حضور کے ساتھ بھیجا، ایک حضرت ختیجہ کا غلام جس کا نام میسرہ ہے، ایک حضرت ختیجۃ الکبریٰ نے حضور علیہ السلام کی خدمت کے لیے ایک آدمی کو رکھا، ایک تو مال دیکھنے کے لیے، ایک حضور کی خدمت کرنے کے لیے۔ 2 لوگوں کو حضرت ختیجۃ الکبریٰ نے ساتھ کیا اور ملک شام کے لیے یہ قافلہ روانہ ہوا۔ حضور علیہ السلام دوسری مرتبہ 25 سال کی عمر میں ملک شام کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ سفر کر رہے ہیں۔ اب ادھر جو ہے حضرت ختیجۃ الکبریٰ اپنے بھائی ورقہ بن نوفل، کیا نام ہے؟ ورقہ بن نوفل، یہ چچا زاد بھائی تھے، چچا کے بیٹے تھے، بہت بڑے تورات، انجیل، زبور کے عالم تھے۔ اتنے بڑے عالم تھے کہ تورات جو سریانی زبان میں، انجیل جو عبرانی زبان میں تھی، اس کو عربی زبان میں ٹرانسلیٹ کرتے تھے۔ اتنے بڑے عالم تھے، تورات، زبور، انجیل کے کس کے بھائی ہیں؟ حضرت ختیجۃ الکبریٰ کے بھائی ہیں۔ ادھر یہ قافلہ نکلا، حضرت ختیجۃ الکبریٰ آئی اور آنے کے بعد ورقہ بن نوفل کے پاس اپنا یہ جو بزنس کا تھا پورا واقعہ بیان کیا کہ میں نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو صادق ہیں، امین ہیں، اپنا پورا مال حوالے کر کے بزنس کے لیے بھیجا ہے۔ ورقہ بن نوفل سنتے ہی کہا کہ ختیجہ، یہ تو تمہارے لیے خوشی کی بات ہے، کیونکہ ابھی تک میں نے کسی کے سامنے بیان نہیں کیا، لیکن تمہارے سامنے یہ پہلی مرتبہ بیان کر رہا ہوں۔ جو نشانیاں میں نے محمد میں دیکھی ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو نشانیاں میں نے حضور میں دیکھی ہے، اور جو نشانیاں میں نے تورات، انجیل، زبور میں پڑھی ہے، وہ کوئی اور نشانیاں نہیں ہیں، وہ نبی آخر الزماں کی نشانیاں ہیں، وہ نبیوں کے سردار کی نشانیاں ہیں۔ اے ختیجہ، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ تم ایسے امین کو، ایسے صادق کے حوالے اپنا مال کیا ہے۔ اب حضرت ختیجۃ الکبریٰ کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی، نبی آخر الزماں کی نشانیاں ہیں، امام الانبیاء کی نشانیاں ہیں، دل میں بات بیٹھی۔ اب حضرت ختیجۃ الکبریٰ انتظار کر رہی ہے کہ حضور کب آئیں گے۔ اب یہ سفر اونٹوں پر ہوتا تھا، میں نے اس سے پہلے بھی بتایا نا، اونٹوں کا زمانہ تھا، گھوڑوں کا زمانہ تھا، اور گدھوں پر سواری کی جاتی تھی۔ تو یہ وہ زمانہ تھا کہ جب جاتے تھے تو مہینے لگ جاتے تھے، کبھی 2 مہینے، 6 مہینے، کبھی سال لگ جاتے تھے کاروبار میں جاتے ہوئے۔ اتنا لمبا سفر ہوتا تھا، اگر سامان نہیں بکا تو اور مہینے زیادہ لگ جاتے تھے۔ تو یہ وہ زمانہ تھا۔ تو حضرت ختیجہ انتظار کر رہی ہے کہ کب وہ قافلہ واپس آئے گا۔ ادھر سے جو قافلہ نکلا تھا، پھر سے ملک شام کے راستے پہ، پھر سے وہی مقام پہ جس کو بصرہ کہا جاتا ہے۔ کل بھی آپ نے سنا نا، مقام بصرہ پہ پہلے سفر میں رکے تھے، تو یہ دوسرا سفر تھا۔ دوسرے سفر میں بھی حضور مقام بصرہ پہ پہنچے۔ وہاں اب جو عیسائی تھا، جو وہاں کا جو راہب تھا، تورات، زبور، انجیل کا جو جاننے والا تھا، اب اس کا نام نستور راہب تھا۔ کیا نام تھا اس کا؟ نستورہ راہب تھا۔ اب وہ بحیرہ کے بعد اس محل میں آیا تھا، بحیرہ کا انتقال ہوا، بحیرہ کے انتقال کے بعد وہ اس محل میں آیا، اور اس محل میں آنے کے بعد انتظار کرنے لگا کہ جو نشانیاں میں نے کتاب میں پڑھی ہے، وہ نشانیاں والا ضرور اس راستے سے پھر سے گزرے گا۔ وہ روزانہ اپنی کھڑکی کو کھولتا اور دیکھتا، پھر کھڑکی کو بند کر لیتا۔ جس وقت حضور دوسری مرتبہ ملک شام کے سفر کے لیے نکلے اور مقام بصرہ پہ پہنچے، کھڑکی کھولا تو دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پہ بادل ہیں، بادل حضور کو سایہ کر رہا ہے۔ باقی سب کے اوپر دھوپ پڑتی ہے، لیکن حضور کے اوپر دھوپ نہیں پڑتی، حضور پہ سایہ بادل کر رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چل رہے ہیں، چلنے کے بعد آپ ایک درخت کے نیچے رکے، اور رکنے کے بعد اس درخت کے نیچے گئے۔ نستورہ راہب دیکھ رہا ہے کہ درخت میں کوئی پتا نہیں ہے، درخت سوکھ گیا ہے۔ اب اس کے نیچے چھاؤں کے لیے، تھوڑی ہوا لینے کے لیے کوئی بیٹھ نہیں سکتا، کیونکہ پتے ہی نہیں ہیں، سایہ ہی نہیں ہے، کوئی بیٹھ نہیں سکتا۔ نستورہ راہب نے دیکھا کہ جیسے ہی حضور نے قدم رکھا
اور درخت کے نیچے بیٹھے، اچانک اس پر پتے بننے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورا درخت جو ہے بھر گیا اور حضور کے سامنے سایہ والا بن گیا، حضور کے سامنے جھک گیا۔ اب یہ جو نستورہ راہب تھا کھڑکی سے دیکھ رہا تھا، اب اس نے کھڑکی کو بند کیا، اپنے ایک نوکر کو بھیجا، جاؤ وہ جو درخت کے نیچے بیٹھا ہے ان کے پاس جو بھی آدمی ان کے ساتھ آیا ہے اس کو پکڑ کے لاؤ۔ اب جو حضور علیہ السلام کے ساتھ ختیجۃ الکبریٰ نے بھیجا تھا میسرہ کو مال دیکھنے کے لیے، حضور کے ساتھ رہنے کے لیے جو بھیجا تھا، میسرہ آیا، اور میسرہ آنے کے بعد نستورہ راہب نے کہا کہ بھئی یہ جو تمہارے ساتھ ہیں یہ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ایک مکے میں رہنے والے، ان کا نام محمد ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ ابو طالب کے بھتیجے ہیں، یہ ہمارے مکے کے رہنے والے، ہم تجارت کے سلسلے سے جا رہے ہیں۔ تو نستورہ راہب نے کہا کہ میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں، تم یہاں سے آگے مت جاؤ، ملک شام مت جاؤ، تم واپس یہاں سے جو بھی تمہیں نفع آتا ہے، جو بیچنا ہے یہیں بیچو، بیچنے کے بعد واپس چلے جاؤ۔ اب اس غلام نے، میسرہ نے کہا کہ بھئی آخر معاملہ کیا ہے، کیوں واپس جانے کی بات کرتے ہو؟ تو راہب نے، تورات، انجیل، زبور کے جاننے والے نے کہا کہ دیکھو میں نے جو تورات میں پڑھا ہے، انجیل میں پڑھا ہے، میں نے پڑھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، کس کے بعد؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، حضرت عیسیٰ کے آسمانوں پہ اٹھائے ہوئے، آسمانوں پہ گئے ہوئے 400 سال گزر گئے ہیں۔ میں نے تورات میں پڑھا ہے حضرت عیسیٰ کے بعد کوئی بھی اس درخت کے نیچے نہیں بیٹھے گا، اگر کوئی بیٹھے گا تو وہ آخری نبی ہوگا اللہ کا، آخری پیغمبر ہوگا اللہ کا۔ اور میں اپنے کھڑکی سے دیکھ رہا تھا اس درخت کے نیچے آپ کے اس مکے والے شخص کے سوا کوئی نہیں بیٹھا، اور مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ وہ کوئی اور نہیں ہے، اللہ کا آخری پیغمبر ہے، اللہ کے آخری نبی ہے۔ لہٰذا تم یہیں سے واپس جاؤ، ملک شام جاؤ گے، وہاں یہودی نصارہ رہیں گے اور وہ حضور کو دیکھ کے پہچان لیں گے اور حضور کو قتل کرنے، شہید کرنے پہ آمادہ ہوں گے، واپس لے کے جاؤ۔ وہ نستورہ راہب یہ بات کہنے کے بعد، وہ جو ختیجۃ الکبریٰ کا غلام میسرہ تھا وہ حضور کے پاس آیا، حضور کو کچھ نہیں بولا، حضور کو یہ بات نہیں بتایا، دل میں رکھا۔ دل میں رکھنے کے بعد اب اس نے کہا کہ حضور یہیں پہ یہ ساری چیزیں بیچتے ہیں اور بیچ کے ہم واپس چلتے ہیں۔ جتنا فائدہ آیا، جو کچھ بھی ہوا بیچا، اور بیچنے کے بعد پھر وہاں سے واپس ہوئے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس سفر میں بھی حضرت ابو بکر صدیق حضور علیہ السلام کے ساتھ موجود تھے۔ اب حضور علیہ السلام کے ساتھ موجود تھے۔ ابو بکر صدیق کی اور نستورہ راہب کی بڑی اچھی دوستی تھی، بڑی اچھی گہری دوستی تھی۔ کبھی اس انداز سے بات نہیں کیا تھا جو اس بار بات کر رہا ہے۔ ابو بکر صدیق کو بلایا، بلا کے کہتا ہے کہ آپ بھی اس قافلے کے ساتھ آئیں، آپ ہمارے دوست ہیں، آپ سے ہماری اچھی تعلقات ہیں، کیا یہ جو شخص ہے جو درخت کے نیچے بیٹھا ہے یہ بھی آپ کے ساتھ ہے؟ ابو بکر صدیق نے کہا ہاں، ہمارے رشتے میں رشتہ دار لگتے ہیں اور بڑے اچھے ہمارے تعلقات ہیں، بڑی اچھی ہماری رشتہ داری ہے، ہم بھی قریشی ہیں، وہ بھی قریشی ہیں، اچھی ہماری رشتہ داری ہے۔ تو اس راہب نے ابو بکر صدیق سے کہا، ابو بکر میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، یہ نبوت کا اعلان کریں گے، نبی ہونے کا اعلان کریں گے، اور ابو بکر جب بھی یہ اعلان کرے نا، پہلے نمبر پہ تم رہنا، ایمان قبول کرنے میں، مسلمان ہونے میں، ان کی اتباع کرنے میں ابو بکر تم رہنا، کیونکہ ان کی جو پہلی اتباع کرے گا، جو ان کے نام کا پہلا کلمہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو وہ عظمت عطا فرمائے گا کہ کائنات میں کسی بھی نبی کے امتی کو وہ عظمت نہیں ملی ہوگی۔ اس لیے تمہارے لیے میری نصیحت ہے کہ جب بھی یہ اعلان نبوت کریں، جب یہ کہے کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے، کلمہ پڑھو، تو ابو بکر پہلا کلمہ تم پڑھنا۔ حضرت ابو بکر کے دل میں بھی یہ بات گھر کر گئی، دوستی تو تھی، حضور علیہ السلام کی رشتہ داری بھی تھی۔ اب حضور علیہ السلام کے ساتھ واپس آ گئے۔
جب یہ قافلہ واپس لوٹا، بہت جلدی لوٹا، ملک شام نہیں گیا، اگر گیا ہوتا تو مہینوں لگتے نا، واپس لوٹا۔ اب جیسے ہی یہ قافلہ واپس لوٹا، حضرت ختیجہ روزانہ اپنے گھر کے چھت پہ چڑھ کے انتظار کرتی تھی کہ کب یہ قافلہ آئے گا۔ اب جیسے ہی حضرت ختیجہ چھت پہ چڑھی، قافلہ آ رہا تھا، حضرت ختیجہ نے دیکھا تو حیران رہ گئی۔ اب کیا دیکھا حضرت ختیجہ نے؟ تو حضرت حضور علیہ السلام کا قافلہ پہنچا۔ پہنچنے کے بعد حضور علیہ السلام نے جتنا فائدہ ہوا تھا وہ پورا فائدہ حضرت ختیجہ کے سامنے رکھا۔ حضرت ختیجہ نے حضور علیہ السلام کو ایک بڑا حصہ دیا اور اپنے پاس کچھ کم حصہ رکھا۔ حضور علیہ السلام گھر چلے گئے۔ اب جو حضرت ختیجہ کا غلام تھا میسرہ، اس کو بلا کے کہتی ہے کہ میں جب حضور آ رہے تھے چھت پہ کھڑے ہو کے ایک عجیب منظر میں نے دیکھا ہے۔ وہ جو میسرہ غلام تھا اس نے کہا آپ نے کیا دیکھا ہے؟ تو کہا ختیجہ نے میں نے عجیب بات یہ دیکھی ہے کہ حضور کے کندھوں پر 2 پرندے بیٹھے ہیں اور وہ 2 پرندے حضور کو سایہ کر رہے ہیں۔ آخر مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ بات کیا ہے۔ تو نصورہ راہب نے کہا آپ تو یہ ایک بات دیکھی ہے، میں نے سفر میں بڑا کچھ دیکھا ہے۔ تو حضرت ختیجہ نے کہا کیا دیکھا ہے؟ تو وہ غلام کہنے لگا میں پہلے راہب سے ملاقات کیا، راہب کہنے لگا کہ یہ نبی آخر الزماں ہے۔ نبی نے کہا اس درخت کے نیچے آخری نبی کے سوا کوئی نہیں بیٹھے گا، اور حضور اسی درخت کے نیچے بیٹھے تھے۔ اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اس درخت پہ پتے نہیں تھے، جیسے ہی حضور نے قدم رکھا پتے بھی آ گئے، وہ بالکل ہرا بھرا درخت بھی بڑھ گیا، سایہ دینے لگا۔ میں نے بڑا کچھ سفر میں دیکھا ہے، اور یہ جو آپ نے دیکھا ہے نا کہ 2 پرندے بیٹھے سایہ کر رہے ہیں، میں نے پورے راستے میں دیکھا ہے سب پہ دھوپ ہوتی تھی لیکن حضور پہ دھوپ نہیں ہوتی تھی، حضور پہ ہمیشہ سایہ ہوتا تھا۔ میں نے یہ ساری چیزیں دیکھی ہے۔ اب جیسے ہی یہ ساری باتیں سیدہ ختیجۃ الکبریٰ کے پاس آئی اور اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے بھی سنا تھا، جیسے ہی باتیں سنی تھی حضرت ختیجۃ الکبریٰ کے دل میں اب حضور کی محبت پیدا ہوئی۔ حضور علیہ السلام کی جیسی ہی محبت آئی تو حضرت ختیجۃ الکبریٰ نے اپنی خادمہ کو بلا کے کہا جاؤ حضور کے چاچا سے کہو ختیجہ حضور سے نکاح کرنا چاہتی ہے، ختیجہ حضور سے محبت کرتی ہے، نکاح کرنا چاہتی ہے۔ دیکھیے یہاں سے میں نوجوانوں کو ایک پیغام دیتا ہوں، اسلام محبت کرنے سے منع نہیں کرتا، اسلام محبت کرنے سے منع نہیں کرتا، لیکن محبت کے چکر میں ناجائز حرام کام کرنے سے اسلام منع کرتا ہے۔ آج ہمارے نوجوان بچیوں کے حال دیکھیے، آج محبت کے چکر میں ماں باپ کو چھوڑ کے گھر سے بھاگ رہے ہیں۔ آج محبت کے چکر میں ہمارے نوجوان بچے بچیاں ماں باپ کا دل دکھا رہے ہیں اور ایسے نکاح کر لیتے ہیں کہ ماں باپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ میں پھر سے کہتا ہوں کہ یہ کمی ماں باپ کی ہے کہ ماں باپ نے اپنے بچوں کے اندر حضور کی یہ سیرت نہیں پہنچائی ہے۔ بھائی آپ کو محبت ہے، اسلام منع نہیں کرتا، محبت کرتے ہیں پہلے آؤ ماں باپ سے سناؤ، ماں باپ کے ساتھ اپنی دل کی بات رکھو، پھر اس کے بعد دیکھو ماں باپ کا مشورہ کیا ہے۔ اور ایک حدیث پاک سنو، ماں باپ اگر کوئی فیصلہ کرتے ہیں اگرچہ وہ تمہارے لیے اچھا نہیں لگتا ہوگا، حضور فرماتے ہیں ماں باپ کا فیصلہ وہ ہوتا ہے اگرچہ تجھے اچھا نہیں لگتا، ماں باپ اگر فیصلہ کریں اللہ تعالیٰ اس فیصلے میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اس پر مثال حدیثیں ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر کے بیٹے ہیں، حضرت عمر نے اپنے بیٹے سے کہا تیری بیوی کو طلاق دے، کیا کر تیری بیوی کو طلاق دے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر حضور کے پاس آئے، حضور سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد عمر کہتے ہیں کہ میں اپنے بیگم کو طلاق دوں، لیکن میری بیگم اچھے سے رہتی ہے، اچھی خدمت بھی کرتی ہے، لیکن کیا معلوم اچانک جو ہے میرے والد کا جو ہے ایسا فیصلہ ہو گیا ہے کہ میرے والد کہتے ہیں کہ طلاق دے دے، حضور کیا کروں؟ اب حضور کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ جب اچھے اخلاق ہیں، اچھی عادتیں ہیں، جب سب کچھ اچھا ہے تو حضور کو کیا کہنا چاہیے تھا کہ طلاق مت دے، ہے نا، یہی کہنا چاہیے تھا۔ لیکن حضور نے کیا فرمایا معلوم ہے؟ اے عبداللہ ابن عمر، اگر تیرے باپ عمر نے یہ فیصلہ کر لیا ہے تو تیرے لیے یہ اتباع لازم ہے کہ اپنے باپ کی بات سن اور طلاق دے دے۔
اب ادھر سے حضرت عبداللہ ابن عمر جو ہے نا خاموش بیٹھے تھے، اتنے میں حضرت عمر آئے۔ اب حضرت عمر آئے تو حضور نے پوچھا کہ کیوں بھائی اپنے بیٹے کو کیوں طلاق دینے کے لیے کہتا ہے؟ تو حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ یا رسول اللہ کچھ ایک دو باتیں مجھے ایسی لگی کہ مجھے لگا کہ طلاق دینا چاہیے۔ تو حضرت عمر کو حضور نے سمجھایا۔ دیکھیں حضور کی عادت مبارکہ دیکھو، ایک تو بیٹے سے کہا کہ باپ کی فرما برداری ضروری ہے، اور ایک طرف باپ کو کہہ رہے ہیں عمر جب تیرا بیٹا پسند کرتا ہے، جب تیرے بیٹے کو راضی ہے اور وہ نافرمان بھی نہیں ہے، وہ نافرمان بھی نہیں ہے، نہ اللہ کی نافرمان ہے، نہ اللہ کے رسول کی نافرمان ہے، نہ وہ تیرے نافرمان ہے، جب نافرمان نہیں ہے تو تجھے بھی تیرے بیٹے کے رضامندی کا خیال رکھنا چاہیے۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ میں اب حکم دے رہا ہوں کہ میرا بیٹا طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے، میری بہو میرا بیٹا خوشی کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پہ ایک پیغام یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کے لیے پیغام یہ ہے کہ لوگوں اگر کوئی نافرمان ہے یعنی اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتے ہیں تو ان سے محبت کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور آج ہمارے نوجوان بچے بچیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں اور اپنا اسلام ہی چھوڑ رہی ہیں، اپنا اسلام ہمارا نوجوان چھوڑ رہا ہے۔ آج ہماری حالت یہاں تک پہنچ گئی ہے، وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنے نوجوانوں کے اندر حضور کی سیرت کو نہیں اتارا ہے، حضور کی زندگی کو نہیں اتارا ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے ہم نے حضور کی زندگی کو نمونہ بنایا ہے، دنیا والوں کی زندگی کو نہیں۔ یہ موبائلوں میں دیکھتے ہیں، ٹی ویوں میں دیکھتے ہیں کہ بچے کو بھگا لے جا کے شادی کر رہے ہیں، اور بچے اپنی زندگی ویسا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، بھاگ رہے ہیں، شادی کر رہے ہیں۔ کاش کہ ہم نے اپنے بچوں کو یوٹیوب میں، موبائلوں میں، ٹی ویوں میں اگر حضور کی سیرت، علماء کے بیانات سنائے ہوتے، سنی علماء کی سیرتیں سنائی ہوتی تو آج ہمارے بچے جو ہے سیرت والے بنتے تھے۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ اب نکاح کا پیغام آیا تو حضرت خدیجہ کی ذرا شان سنیے، اخلاق، کردار سنیے۔ حضرت خدیجہ کی 40 سال کی عمر تھی، لیکن مکے کا ہر مالدار، ہر اچھا اور ہر بڑا، ہر سردار آدمی یہ چاہتا تھا اگرچہ میں نوجوان ہوں، اگرچہ خدیجۃ الکبریٰ بیوہ ہے، 2 نکاح آلریڈی ہو چکے ہیں، لیکن ہر مکے کا سردار نوجوان یہ چاہتا تھا کہ ایسے اخلاق، ایسی خوبصورتی، ایسے مالدار کسی اور خاتون کے پاس نہیں ہے، اگر ہمارا رشتہ خدیجۃ الکبریٰ سے ہو جائے تو کتنا اچھا ہوتا۔ اس اخلاق کے مالک تھی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ۔ جب حضور علیہ السلام کے پاس خود حضرت خدیجہ کی طرف سے پیغام آیا تو جناب ابو طالب نے حضور کو بلایا، بلا کے کہا کہ بھتیجے خدیجہ کی طرف سے نکاح کا پیغام آیا، تمہارا کیا مشورہ ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ میں نے بھی خدیجہ کے اخلاق اور کردار کے بارے میں سنا ہے، اگر آپ بڑوں کی رضامندی ہے تو پھر میں بھی راضی ہوں۔ اللہ کا نبی ہے، آخری پیغمبر ہے، اللہ کا محبوب ہے، نبیوں کے سردار ہے، بھائی بڑوں کی مرضی کی کیا ضرورت ہے؟ نبی فرماتے ہیں کہ میں جو ارادہ کرتا ہوں وہ اللہ کا ارادہ ہوتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى، قرآن کہتا ہے میرا محبوب جو کہے وہی اللہ کی بات ہے، حضور کہے تو اللہ کی بات ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں آپ بڑوں کا جیسے مشورہ ہے وہی میری راضی ہے۔ حضور بڑوں کے مشورے پہ چھوڑ رہے ہیں۔ نوجوانوں کے پیغام ہے کہ نوجوانوں اپنے ماں باپ کے مشوروں پہ عمل کرو، زندگی بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی۔ نکاح طے ہوا حضور علیہ السلام کی طرف سے بھی اور سیدہ خدیجہ کی طرف سے بھی، دن فکس ہوا کہ اس دن نکاح ہے۔ سارے رشتہ دار حتیم کعبہ میں جمع ہوئے۔ کہاں ہوا حضور کا نکاح؟ حتیم کعبہ میں، کعبے کے سامنے ہوا۔ حضور علیہ السلام کے سارے رشتہ دار جمع ہوئے، اور جمع ہونے کے بعد ادھر سے حضرت خدیجہ کے بڑے بڑے رشتہ دار ہیں اور ادھر سے حضور علیہ السلام کے رشتہ دار ہیں۔ ان میں سے خصوصی جو ہے جناب ابو طالب حضور علیہ السلام کی طرف سے، اور ادھر حضرت خدیجہ کے طرف سے حضرت خدیجہ کے چچا بھی ہیں اور حضرت خدیجہ کے چچا کے بیٹے ورقہ بن نوفل بھی ہیں، یہ دونوں ہیں۔ اب حضور علیہ السلام کے نکاح کی شروعات کس نے کی؟ کتابوں میں موجود ہیں، جناب ابو طالب کھڑے ہوئے، ابو طالب نے شروعات کی کہ لوگوں نکاح کی شروعات میں کرتا ہوں۔ اب اللہ کی تعریف کی حضرت ابو طالب نے،
ابو طالب نے کہا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام عالمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں پورے عرب میں اونچا مقام عطا فرمایا ہے، اور ہمارے خاندان کو عرب کے خاندان میں سب سے افضل بنایا ہے۔ اور میں ابو طالب گواہی دیتا ہوں کہ میرے بھتیجے محمد سے اچھے اخلاق پورے عرب میں کسی کے نہیں ہیں۔ یہ ابو طالب کا خطبہ ہے، میرے بھتیجے سے اچھے اخلاق والا کوئی نہیں، میرے بھتیجے سے سچا کوئی نہیں، میرے بھتیجے سے امین کوئی نہیں، میرے بھتیجے سے اچھا آدمی کوئی نہیں، اچھا نوجوان کوئی نہیں۔ ابو طالب کا خطبہ مکمل ہوا۔ ابو طالب نے کہا میں اپنے بھتیجے کے اور خدیجۃ الکبریٰ کے نکاح میں ایک دوسرے کو نکاح میں دینا چاہتا ہوں، اور اس نکاح کا مہر ابو طالب 20 اونٹوں کو مقرر کر رہا ہے۔ مہر میں 20 اونٹیں رکھی گئی، اور پھر اس کے بعد ابو طالب نے کہا کہ خدیجہ کی طرف سے بھی کوئی خطبہ پڑھو۔ تو حضرت خدیجہ کی طرف سے بھی ایک آدمی کھڑے ہوئے۔ کون؟ حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل، جو تورات، زبور، انجیل کے عالم تھے، کھڑے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، جس طرح ابو طالب نے کہا کہ اللہ نے ہمارے خاندان کو اونچائی عطا فرمائی، یقیناً جو خاندان حضور کا ہے وہی خاندان خدیجۃ الکبریٰ کا بھی ہے۔ اور آپ دیکھیں دونوں کے خاندان کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان اور خدیجۃ الکبریٰ کا خاندان، صرف 2-3 باپوں کے بعد سے دونوں کا خاندان مل جاتا ہے۔ یہ حضرت خدیجہ کا حضور کا خاندان تھا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طرف سے بھی خطبہ ہوا اور حضرت خدیجہ کی طرف سے بھی خطبہ ہوا۔ اب نکاح کا پیغام مکمل ہوا۔ اب نکاح ہونے کے بعد کیا واقعات ہوئے، کیسے ہوئے، انشاءاللہ تعالی ہم کل کے بیان میں سنیں گے۔ میں آپ سے ایک خصوصی گزارش کرتا ہوں، آپ خود بھی تشریف لائیے، اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو لائیے۔ یہ بیانات سنیں گے تو آپ کے اثر بچے پہ کریں گے، اور ادب و احترام بچوں کے دلوں میں آئے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو حضور کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ماں باپ کا ادب و احترام کرنے، بڑوں کی عزت و ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔